یا برہنہ غسل کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے؟ جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ نیز غسل کے جو 3 فرائض ہیں کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ عظیم اللہ صدیقی صاحب لکھنؤ سے. لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں. تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ، لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں. عظیم اللہ صدیقی صاحب آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں، گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل آئے پتلی گلی سے. تو شریعت میں بھی کوئی سطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے، سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا، یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ میں سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا، ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے، تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے. یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا. لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے، تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں
لڑکیوں کو دیکھے گا, وہ ٹھرکی بنے گا, جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ, تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے, وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو, ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے, عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے, اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی, تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے, تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا, اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. بھائی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ, تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے, اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں, یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے, تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. یہ دیکھو کیا سوال پوچھا انہوں نے, ہم بستری کا شرعی طریقہ. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتانے کا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے. نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے, حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں